بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 لڑکے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اس لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت زیادہ پسند آئی، اور وہ کہنے لگے کہ ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی اور تنگی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بے حد محبت تھی اور بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا، وہ حضرت علی و جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ کرام کی سگی بہن تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے خاندان سے کر چکا ہوں، اس لیے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ام ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت ام ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ام ہانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے ہانی تو اسلام قبول شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو چکی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بھی بات کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ام ہانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک کو کافر سے نکاح کرنا حرام قرار دیا، اس لیے حضرت ام ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینے آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ام ہانی نے اپنے اسلام کے کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت
ہانی کے گھر میں رکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات معراج پر بلایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبے زمانے تک تربیت اور دیکھ بھال کی۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی جب بیوہ ہو گئیں تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پیش میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بڑی بہن ام ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو بے حد پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ام ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو اپنی ماں کی محبت سے محرومی مل جائے گی، پھر میری طرف سے وہ حق نہیں مل سکے گا ان بچوں کو جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے گا، جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ حضرت ام ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت ہی کی تنہا زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت ام کی عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک برابر تھی۔ ام ہانی کافی دنوں تک زندہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 45 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی ایک انوکھے انداز میں تعریف بیان کیا کرتی تھی۔ اللہ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔